بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عرس کے تمام زائرین کا استقبال بھی ہے اور اس شدید موسم میں وہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صاحب سجادہ کی اجازت سے اور ان کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بڑا آستانہ ہے، صدیوں کی تاریخ پر اس کی داستان پھیلی ہوئی ہے اور ایک ایسی منفرد ہندوستان کی خانقاہ ہے کہ علم و روحانیت کے حوالے سے، سلسلے کے حوالے سے، تزکیے کے حوالے سے، علماء، اولیاء، صالحین، شہداء کے حوالے سے اس خاندان یعنی اس خاندان، اس صابری خاندان کا، اس سلسلے کا، مخدوم صاحب کے اس سلسلے کا بہت بڑا ایک حصہ ہے ہندوستان کی اس تاریخ میں اور اس تہذیب میں۔ بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر مفتی صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے، بےحد محققانہ گفتگو تھی، مگر میں نے سوچا کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کتاب لکھی جاتی ہے بہت معرکۃ الآراء، پھر اس کے بعد لوگ اس پہ اپنے حاشیے اور شروحات چڑھاتے رہتے ہیں تاکہ اس کی تفہیم مزید آسان ہوتی چلی جائے۔ تو میں مفتی صاحب کی بات کو بہت آگے بڑھانا چاہتا ہوں، دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر۔ بات چونکہ اتنی محققانہ ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ باتیں مجھے نہیں سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے عوام کو بھی نہ سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ اتنی شاندار قرآن و حدیث سے اور تاریخی حوالوں سے مزین گفتگو تھی۔ تو دیکھیے، جہاد کا جو لغوی اور اصطلاحی جو بھی معنی آپ نے سنے وہ بالکل صحیح ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد جو کوشش بھی ہے، طاقت بھی ہے اور ایک سعی بھی ہے، محنت بھی ہے، یہ اصطلاحی ہے، مگر جہاد شرعی جس پر اعتراض ہے مستشرقین کو، وہ جہاد ہے جو خیبر میں ہوا، جو احد میں ہوا، جو بدر میں ہوا، جو کربلا میں ہوا، جو اندلس میں ہوا، جو مصر میں ہوا، جو یمن میں ہوا، پوری دنیا میں جو تلوار کے ساتھ مجاہدین اسلام پھیلے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جہاد انڈیویجول کسی ادارے، کسی تنظیم، کسی گھر، کسی خاندان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں سے ایک گڑبڑی پیدا ہوتی ہے کہ مسلمانوں نکلو اور جو دکھائی دے اس کو مار دو۔ اللہ کے یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں اٹھو مار دو۔ اب میں اگر آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں تو ابھی بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا میں ریاستیں بنی ہوئی تھیں، ایک نظام تھا قبیلوں کا، ریاست اور اصول اور قوانین کا ایک نظام تھا۔ ہندوستان کی بھی تہذیب بہت پرانی ہے، یہاں بھی بادشاہ گزرے ہیں۔ مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے، وہاں بھی بادشاہ گزرے ہیں۔ یونان کی تہذیب بہت پرانی ہے، وہاں بھی بادشاہ گزرے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف ریاستیں، حکومتیں قائم تھیں، وہ کسی مذہب کی ہوں یا بغیر مذہب کی ہوں، جیسے فرعون کی تھی، وہ اپنے آپ کو خدا مان کے چل رہا تھا۔ مگر ریاست کے ہونے کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ اس ریاست کے کچھ اصول اور قوانین ہوں، اس کی ایک حد ہو، اور اس حد کی حفاظت، اس کا انتظام اور انصرام کیا جائے، تبھی تو لوگ اس کو بادشاہ مانتے ہیں۔ ایک نظام ہوتا ہے، بھلے وہ نظام غلط ہو، جیسے فرعون کی حکومت میں تھا، ایک غلط نظام قائم تھا، مگر بہرحال نظام تھا،
اس کے کچھ اصول تھے کہ اس کام کو ہمارے یہاں پر جرم کہا جاتا ہے، لہٰذا تم کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ مثلاً فرعون کے یہاں حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ایک جرم تھا، لہٰذا اس جرم کی سزا متعین تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اسی طرح 13 سال تک کیونکہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، ابھی مکے میں نبی کریم چند صحابہ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اس لیے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ جہاد کسی انڈیویجول آدمی کے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ریاستی قوانین میں سے قانون ہے، جس طرح ہندوستان کے قانون میں سے قانون ہے کہ ہندوستان کی سرحد پر قبضہ کرو گے تو پھر ہم لڑائی لڑیں گے۔ اب بتائیے کہ اگر چائنا یا کوئی دوسرا ملک ہندوستان پر حملہ کرے اور اس کی سرحد دبا لے اور اس کے دفاع میں انڈین آرمی اگر کچھ پیش قدمی کرے تو پوری دنیا کہے کہ یہ تو آتنکواد ہے، یہ تو فلاں ہے، اور یہ تو غلط بات ہے نا۔ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، سن لیجئے۔ اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی حفاظت کا نام جہاد ہے۔ آپ کے گھر پہ بلوائی آ جائے اور آپ کہیں ہم تو جہاد کر رہے ہیں، تو یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کی شرطیں ہیں۔ جہاد کے لیے سلطان اسلام کا ہونا ضروری ہے، جہاد کے لیے ایک فتوے کا ہونا ضروری ہے، جہاد کے لیے ایک عادل بادشاہ کا ہونا ضروری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو 800 سالہ تاریخ اندلس کی گواہ ہے، اسپین کی، کہ مسلمانوں کی 800 سال عبد الرحمن الداخل کی پوری تاریخ موجود ہے۔ 700 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، مگر کسی کو دوسرے کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کیا۔ اگر 800 سالہ حکومت اور اقتدار مسلمانوں کا اسپین میں تھا تو پھر 700 سال کے بعد اسپین میں غیر مسلم دکھا کیسے؟ کوئی نہیں دکھنا چاہیے تھا نا۔ مصر میں مسلمانوں کی ایسی مضبوط حکومت، یعنی دور فاروقی سے حکومت قائم ہوئی، اور اس کو آگے کس کن لوگوں نے بڑھایا؟ آپ نے بہت نام سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس کے باوجود بھی مصر میں عیسائی باقی رہ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو آج مصر میں قبطی عیسائی نہیں ہوتے اور اسپین میں دوسری قومیں نہیں رہ رہی ہوتی۔ یہ حقیقت ہے۔ مگر جہاد، اب جو یہ قرآن میں آ گیا کہ جہاں دیکھو وہاں مار دو اور جیسا پاؤ کر دو، اس کا ایک سیناریو ہے۔ اب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ مثلا ہندوستان کی حکومت کے دوسری حکومتوں سے معاہدے ہیں کہ ایکسپورٹ امپورٹ کے معاہدے ہوتے ہیں۔ کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے مجرم آپ کے یہاں ہوں تو آپ ہمیں دے دیں، آپ کے مجرم ہمارے یہاں ہوں تو ہم آپ کو دے دیں۔ بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں۔ جب یہ معاہدے ٹوٹتے ہیں، جب یہ معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں اور ایک ملک دوسرے ملک کو یرغمال بنانا چاہتا ہے، اپنے اشاروں پر کھلانا چاہتا ہے، تو اگر یا تو وہ ملک بالکل بے غیرت ہو اور ضمیر فروش ہو اور بک جائے، کٹ پتلی بن جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی بنیادیں مضبوط ہیں تو پھر اس کے یہاں ایک قانون موجود ہے۔ جیسے ہندوستان میں قانون موجود ہے، امریکہ میں، دنیا کے ہر ملک کے پاس یہ قانون موجود ہے کہ آپ کی ریاستوں میں یا آپ کے خفیہ باتیں اگر کوئی باہر افشاں کر رہا ہے، حکومت کے راز کوئی کسی کو بتا رہا ہے، تو اس کی سزا موت ہے۔ آج آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی سزائے موت دی جاتی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ملکوں میں دی جاتی ہے۔ ہندوستان کے خفیہ راز جو ٹاپ کانفیڈینشل چیزیں ہوتی ہیں، فوج کی، آرمی کی، آگے کی پیش قدمی کی، منصوبوں کی، اپنے ملک کی جو کانفیڈینشل چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ راز افشا کریں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دیش دروہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے دیش کی فوجی رازوں کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کر رہا تھا۔ ایسے آدمی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل ہوتی ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں وارنٹ جاری ہوتا ہے، پوسٹر چپکائے جاتے ہیں کہ زندہ یا مردہ اس کو جو لے کر آئے گا 50,000 روپے انعام دیا جائے گا، اس کو گھر میں دیکھو وہاں گولی مار دو، بازار میں دیکھو وہاں گولی مار دو، میدان جنگ میں دیکھو وہاں گولی مار دو، کھانا کھاتے ہوئے مل جائے تو گولی مار دینا، سوتے ہوئے مل جائے تو گولی مار دینا۔ اسامہ بن لادن کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہ جنگ لڑ رہا تھا کیا؟ مگر اس کو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ قانون کی بالادستی ہے۔ ہمیں اس پر بحث میں نہیں پڑھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر یہ دنیا کا قانون ہے۔ یہ دوغلی نظر صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے ملک اور اپنی حکومت کے دفاع میں اور اس کی ترقی میں جو کام کرتے ہیں، امریکہ سے پاکستان آ کر آپ نے اسامہ بن لادن کو مارا، یہ قانون تھا۔ مگر جب مدینے کے منافقین جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور رسول اللہ کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی کو، جس کو خفیہ رکھنا تھا، اس کو مکے والوں کے ہاتھ فروخت کر رہے تھے، ایسے ماحول میں آیت نازل ہوئی کہ جہاں دیکھو ان کو قتل کر دینا، جہاں دیکھو انہیں سولی پہ چڑھا دینا، گھات لگا کر بیٹھو، ان پر نظر رکھ کر بیٹھو، یہ تمہارے راز افشا کر رہے ہیں۔ یہ ہے جہاد، یہ قانون ہے، یہ ریاست کا قانون ہے، یہ ایک حکومت کا قانون ہے، یہ کسی انڈیویجل انسان کا۔ جیسے مسلمانوں نماز پڑھو، یہ ایسا قانون نہیں ہے مسلمانوں جہاد کرو، مسلمانوں روزہ رکھو، یہ ہر مسلمان پر فرض۔ جہاد بھی فرض ہے مگر اس کی کنڈیشنز ہے، اس کی اپنی ایک نوعیت ہے،
اس کی شرائط ہیں. اب رہ گیا تلوار کے زور پہ معاملہ بات کرنے کی بات. تو اب آپ سن لیجئے کہ جہاد کا جو فیصلہ وہی جہاد کہ جس میں مسلمانوں کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کا خون پی رہی تھیں, زمین لال ہو گئی تھی. اور ایک بات اور یہاں عرض کر دوں, جب بھی جہاد کی بات آئی, مفتی صاحب نے پوری آیت پڑھی ہے. لوگ اگر اس کو نہ سمجھیں تو افسوس کی بات ہے. انہوں نے آیت پڑھی جس میں جہاد کے بعد فی سبیل اللہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے سوارتھ پر, اپنے پرسنل انٹرسٹ پر کوئی جہاد نہیں کر سکتا. فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب مملکت ہوگی, جب حکومت ہوگی, جب ریاست ہوگی. آپ اپنا گھر بچانے کو فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے, اپنی جان بچانے کو فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. جب مملکت پہ بات آئے گی, جب پورے ملک کی بات ہوگی, جس ملک میں یہودی بھی ہوں تو ہوں, مسلمان بھی ہوں تو ہوں, اس ملک پر, ریاست پر جب بات آئے گی تو جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے. اب رہ گئے جہاد دوسرے, جیسے علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا اعلان کیا, تو یہ جہاد شرعی نہیں ہے. یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی, یہ جہاد آزادی تھا جو ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا تھا. اس لیے ہم نے اس میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا. فرنگی محل کے صاحبزادے یہاں تشریف فرما ہیں. فرنگی محل کا قائدانہ کردار یہ تھا جہاد آزادی میں. اور اس کے بعد جب پوری دنیا جو تھی وہ دو خیموں میں بیٹھ گئی تھی کہ برٹش کے ساتھ کون ہوگا اور جو ہے وہ ہٹلر کے ساتھ کون ہوگا اور کیا ہوگا, اور مدینہ مکے پہ حکومت کس کی ہوگی, تو ایک قائدانہ کردار ادا کیا گیا. اور گاندھی جی جس کے نام کو لکھتے ہوں کہ آپ کا خادم گاندھی, یہ خط لکھا کرتے تھے فرنگی محل کے حضرت امام وقت حضرت علامہ عبدالباری فرنگی محلی کو, آپ کا خادم گاندھی. تو یہ ایک الگ چیزیں ہیں. مگر وہ جہاد جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے, جو اسلام و کفر کے درمیان ہوتی ہے لڑائی, تو اب وہاں جب فی سبیل اللہ آ گیا تو نہ وہاں دولت کی لالچ ہے, نہ وہاں حکومت کی لالچ ہے, نہ اپنی حکومت کو بڑھانے کا لالچ ہے, نہ اپنی جان بچانے کا لالچ. وہاں اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر لڑائی ہونی ہے. اور وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول یہ ہے جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ جو تم سے لڑائی لڑے اس سے تم لڑائی لڑ سکتے ہو. آپ ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہتھیار والا اس کو بھی مارا اور جس کے ہتھیار نہیں تھا اس کو بھی مار دیا. یہ غلط ہے. یہ اسلامک آرمی کے لیے, جو اسلامک اسٹیٹ ہے, جو اسلامی ریاست ہے, ہر ریاست کا اپنا قانون ہے. کسی ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم امریکہ سے کہیں کہ آپ کیا یہ قانون کیسا ہے کہ شادی تو ایک کر سکتے ہو مگر گرل فرینڈ 20 رکھ سکتے ہو. ہم تو نہیں کرتے اعتراض. اور بہت سے ممالک ہیں جن کے عجیب و غریب قانون ہیں کہ آپ 2 شادی نہیں کر سکتے, 2 شادی کرو گے سرکاری نوکری نہیں ملے گی, ویزا کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے اپنا قانون ہے. ہر حکومت کے اپنے قانون ہوتے ہیں. ہندوستانی حکومت کے اپنے قانون ہیں. یہاں پر بہت سارے قانون ہیں کہ اگر یہ کاٹ دیا تو جیل ہو جائے گی, اور وہ ذبح کر دیا تو جیل ہو جائے گی. امریکہ میں نہیں. اب وہاں کی عوام یہ کہے کہ یہ کیسا بے وقوفی کا قانون ہے. تو بھئی آپ کو بے وقوفی کا لگ رہا ہو, میں ہندوستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے تو وہی قانون صحیح ہے. تو ہندوستان میں رہنے والوں کو فالو کرنا چاہیے. ہم لوگ فالو کرتے ہیں نہیں, کھاتے ہیں. تو اب عرض کر رہا تھا تلوار سے نہیں پھیلا. میدان جہاد میں کون سا جہاد؟ وہی جہاد کہ جس میں فی سبیل اللہ معاملہ ٹھنا ہوا ہے. لوگ لشکر لے کر آ گئے. اب دیکھیے مکے والے جب مدینے کی طرف آئے, مدینے والے مکے کی طرف نہیں گئے. جب پہلا جہاد ہوا, بدر کا میدان قائم ہوا, مکے والے مدینے کی طرف آئے تو اسٹیٹ بچانے کے لیے پھر مدینے والوں نے محاصرہ کیا اور محاسبہ کیا اور تلوار نکالی گئی. کیونکہ وہ تلوار کے ذریعے آئے تھے تو ہم تلوار نکالی گئی. تو اب ہوا کیا کہ ایسے ہی ایک میدان جہاد میں حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھ میں تلوار ہے, سامنے ایک دشمن اسلام ہے. جب اس نے دیکھا کہ اب بات نہیں بنتی نظر آ رہی ہے تو تلوار پھینک کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے پھر بھی مار دیا اس کو. بات ختم ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی, جیت گئے مسلمان. جب نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا کہ انہوں نے تو ایسا سا کر دیا, تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اچھا اس میدان جنگ کا ہر مسلمان سمجھ رہا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, دل سے نہیں پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو آپ نے یہی عرض کیا حضور وہ اپنی جان, جب اس نے دیکھا کہ جان پہ بنائی ہے تو کلمہ پڑھا. تو آپ جلال میں آپ نے فرمایا ہل لا شققت عن قلبہ, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دکھاوے کو پڑھ رہا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے؟ یہ ہے اسلام کا میدان جنگ میں عدل و انصاف اور رواداری اور انسانیت کی قدر اور عفو و درگزر. تو اسلام پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے اور ان میں جہادی یہ لوگ ہیں اور یہ دراصل یہ جہاد کا مفہوم نہیں سمجھے. اب کچھ تو یوں ہی, کچھ تو رنگین ہے یوں ہی لب و رخسار کی بات, اور کچھ خون جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مستشرقین ہی کی سازشیں ہیں, کچھ ہماری بھی ناکامیاں اور ہماری بھی ناکردگی اور ہماری بھی نااہلی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے کچھ ایسے کام کیے مسلمان کہلانے والوں نے, اس کو جہاد کا دے دیا گیا. بھائی آدمی دیکھیے سوراخ ہوگا تو پانی مرے گا وہاں پر. تو لہٰذا جہاد جو ہے وہ کسی کو مارنے کا, قتل کرنے کا نام نہیں ہے.
جہاد ایک ریاست کو اسلامک جیسے ہندوستانی حکومت میں ہندوستان کے دفاع کرنے کے لیے آرمی ہے، اسلامی حکومت کے دفاع کے لیے اس آرمی کو مجاہدین کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں، یہاں سولجر کہتے ہیں، عربی میں مجاہد کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے، یہ اسلامی ملک کا قانون ہے، اسی لیے بابر کی پیش قدمی کو کوئی جہاد نہیں کہتا، اکبر کی پیش قدمی کو کوئی جہاد نہیں کہتا، غوری کی پیش قدمی کو کوئی جہاد نہیں کہتا، نادر شاہ درانی کی پیش قدمی کو کوئی جہاد نہیں کہتا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کو جہاد کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی پیش قدمی کو جہاد کہا جاتا ہے، مولائے کائنات کی پیش قدمی کو جہاد کہا جاتا ہے، کربلا میں امام حسین کی پیش قدمی کو جہاد کہا جاتا ہے، مصر کی سرزمین پر فاروق اعظم کی پیش قدمی کو جہاد کہا جاتا ہے، بدر کی سرزمین پر رسول اللہ کی پیش قدمی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس سے انسانیت باقی رہتی ہے، اس سے خون و قتل و غارت گری نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ دیکھیں گے تو پوری اسلامی تاریخ میں اتنا خون نہیں بہا جتنا پہلی جنگ عظیم میں بہہ گیا ہے، پہلی ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں جتنا خون بہہ گیا اتنا پوری اسلامی تاریخ میں خون نہیں بہا ہے۔ تو یہ ایک الزام ہے مفتی صاحب کی، کسی بھی بات کا آپ اپنے دل سے کوئی مطلب نہ نکالیں، مطلب وہ ہے جو شریعت اور اسلام اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا، جس کی تشریح کرنے کی میں نے کوشش کی، مفہوم وہی۔ اور اب بھی اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو خدا کے واسطے آستانے اور درگاہ اور مدرسے کے دروازے کھلے ہیں، آپ لکھ کر بھیجیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا، تو یہاں سے مفتی صاحب لکھ کر جواب دیں گے کہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اپنے دماغ سے کوئی الٹا سیدھا مطلب نہ سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔